بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے ہم بگٹی صاحب کے بہت ہی شکر گزار ہیں. ہم نے سینٹ الیکشنز میں بھی بگٹی صاحب نے ہمارے لیے بہت ہی اچھا کھانا رکھا تھا اور اس وقت بھی ہمیں ہوسٹ کیا. اور آج جب ملک ایک کراس روز پہ کھڑا ہے، جب پاکستان کا مستقبل، جمہوریت کا مستقبل، ہمارا معیشت کا مستقبل، ہمارا صوبے کے حقوق کے مستقبل پہ سوال اٹھ رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام پارلیمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اس مشکل سے، اس کرائسس سے ہم کیسے نکلیں گے، تو یہ ایک ٹائملی اور بہت ہی بہادر فیصلہ ہے بگٹی صاحب کا کہ اس پچھلے 3 سال میں جو کردار بگٹی صاحب نے اور بگٹی صاحب جیسے بہت سے عزت دار سیاستدان نے، اپنے علاقے کے نمائندوں نے کوشش کی کہ موجودہ نظام میں سے اپنے عوام کے لیے اپنے ریلیف پہنچائیں، مسائل کا حل نکالیں، ان کا نمائندہ بنتے ہوئے یہاں وفاق میں ان کے لیے آواز اٹھائیں. مگر وہ افسوس کے ساتھ وزیر اعظم صاحب اور اس کی حکومت کا جو سلوک اپوزیشن کے ساتھ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. مگر جس نیک نیتی کے ساتھ ان کے اتحادی نے کام کرنے کی کوشش کی، اس کا جواب میں جیسے عوام کو دھوکہ ملا عمران خان سے، جیسے اپوزیشن کو دھوکہ ملا عمران خان سے، تو عمران خان صاحب نے اپنے اتحادیوں کو بھی استعمال کر کے اپنا فائدہ کے لیے اپنے وعدہ پہ پورا نہیں اترے. اور جب تک بلوچستان کے اصل نمائندے سامنے نہیں آئیں گے، جب تک ملک بھر کے ہر علاقے کے اصل نمائندے سامنے نہیں آئیں گے، میل کے کنسنسس بنا کے مسائل کا مقابلے کی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہم ان مسائل سے نہیں نکل سکتے ہیں. ہم جمہوری وطن پارٹی کا اور بگٹی صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہیں کہ یہ بہادر فیصلہ لے کے آپ نے پوری دنیا کو ایک پیغام بھیجا ہے، پورے پاکستان کو ایک پیغام بھیجا ہے. پاکستان کے عوام ہم سب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم مل کے اس مشکل سے ان کو نکال سکیں. جو بلوچستان کے ایشوز ہیں وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ بھی ہیں، اور ہمارا تاریخ میں بلوچستان کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے. ہمیں اگر اس وفاق کو بچانا ہے، اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، تو ہم نے اپنے ہی عوام کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خطرات ہے پاکستان کو، جو پاکستان کے مخالف پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، ان کا یہ غلط فہمی ہے کہ وہ بلوچستان کی سچویشن کو ایکسپلائٹ کر سکیں گے. جب تک محب وطن، وفادار، بہادر بلوچستان کے قیادت جیسے بگٹی صاحب موجود ہے، تو کوئی پاکستان کا دشمن بلوچستان یا پاکستان کی طرف ایک مالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب ہم آگے جا کے مل کے الیکٹورل ریفارمز کروائیں گے، اور الیکٹورل ریفارمز کے بعد صاف و شفاف الیکشنز کروا کے پاکستان کے اصل نمائندے، عوام کے اصل نمائندے بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب پختونخوا اور اس ملک کے ہر علاقے سے منتخب ہوں گے، تو جو پھر ہم مل کے فیصلے لیں گے
وہ عوام کے مفاد کے فیصلے ہوں گے. وہ جو ہم مل کے فیصلے لیں گے وہ عوام کے مطالبات کے مطابق ہوں گے. اور یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم اس ملک کو اور قوم کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں. تو میں ایک بار پھر جمہوری وطن پارٹی کا اور بگٹی صاحب کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کا بھی. اعجاز سے لے لیں ایک سیکنڈ. پہلا اتحادی آج باضابطہ طور پر اپوزیشن کے ساتھ آ گیا ہے. پرسوں آپ کی باپ سے بھی ملاقات کی, کیا رکاوٹ ہے دیگر اتحادیوں میں؟ نمبر 1. دوسرا, آج عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سرپرائز دیں گے, تو آپ کے خیال میں وہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں تک بگٹی صاحب کی بات ہے, بگٹی صاحب اپنا فیصلہ لیتے ہیں اور اس نے آج اپنا فیصلہ آپ کو سنا دیا ہے. یہ جو فیصلے ہیں یہ ایک ایکسپیرینس کے نتیجے میں اور 3 سال میں ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے بعد اس فیصلے پہ اور اس نتیجے پہ لوگ پہنچے ہیں. اور بگٹی صاحب ایک بہادر آدمی ہے, زبان دے دیتا ہے تو زبان پہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نیا نسل کو مل کے ہمارے بزرگوں, ایک دوسرے کے بزرگوں کا جو لیگیسی ہے ان کا ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اور ہم اپنے جماعت سے تو تعلق رکھتے رہیں گے, لیکن اس ملک کو مسائل سے نکلنے کے لیے ہمیں مل کے محنت کرنا پڑے گا. اور یہ ایک دن کا محنت نہیں ہو سکتا, یہ ایک لانگ ٹرم کا محنت ہوگا. جہاں تک دوسرا اتحادیوں ہیں ان سے ہمارا اور دوسری جماعتوں کی بات چیت ہو رہا ہے. ان کا اپنا, میرا خیال میں ان سب نے اپنے فیصلے تو کر چکے ہیں. اب ان کے اوپر ہے اور ان کی مرضی ہے کہ وہ کب اور کیسے اپنا فیصلہ کو ملک کو, قوم کو, عوام کے سامنے. یاسر آپ کر لیں. یاسر آپ چیئرمین صاحب یہ بتائیے گا کہ سرپرائز تو پرائم منسٹر نے دینا تھا, سرپرائز سے پہلے سرپرائز آپ دے رہے ہوں گے. دوسرا یہ بتائیں کہ مختصر کر لیں یاسر. اتحادی دیگر جماعتیں کب سرپرائز دیں گے؟ جہاں تک سرپرائز کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب وزیر اعظم کا وقت ختم ہو چکا ہے. جب اپنا اکثریت کھو بیٹھا ہے, حکومت ختم ہو چکا ہے, اب سرپرائز کا جو اعلانات ہیں وہ بہت دیر ہو چکا ہے. آپ نے جو کرنا تھا وہ پہلے 3 سال میں کر لیتا. اب یہ سارے شوشے, یہ سارا پروپیگنڈا, یہ سارا دباؤ دگاڑنے کی کوشش, اب یہ نہیں چلے گا. اب پاکستان کے عوام اس کی اصلیت پہچان چکے ہیں. پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ نیا پاکستان کا مطلب ہے مہنگائی, بے روزگاری اور غربت. تبدیلی کا اصل چہرہ تباہی ہے. اور اب وہ جتنا بھی جاتے ہوئے شور مچاتے ہیں, پاکستان کے عوام اس قسم کا پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوں گے.